بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم۔ موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن کریم نے ہماری بہت زیادہ راہبری رہنمائی فرمائی، اور اس میں ایک بنیادی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنا خشکی اور تری میں فساد ہے، حالات کا بگڑنا اور نئے نئے فتنوں کا آنا اور آپس کی افراتفری، آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کے سیاسی اختلافات، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اے لوگو بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حالات کا بگڑ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، اور یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں بھی بیان کیا گیا، بلکہ ہمارے جو سماجی اور معاشرتی احکامات ہیں، بالخصوص اخلاقی ہدایات، سورۃ الحجرات میں اس کو بہت صاف اور بہت واضح طور پر بیان کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو تم میں سے ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور بری القاب کے ساتھ بھی نہ پکارو۔ آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے برا کام وہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے گھٹیا چیز، سب سے عیبدار چیز فرمایا کہ وہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بڑے فسق والا جو کام ہے، جو بڑا گناہ ہے، وہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارنا، یعنی ہر وہ چیز جس سے آپس میں دراڑیں پیدا ہو جائیں اور آپس میں دل پھٹنا شروع ہو جائے، فرمایا کہ یہ سب سے برا فعل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی، یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں سماج کے اعتبار سے سورۃ الحجرات میں، فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کے افعال سے توبہ نہ کی، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم لوگوں میں اٹھائے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان ہیں، تم ان گمانوں کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرو، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جایا کرو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سارے گمان، بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہیں، وہ محض بدگمانیاں ہوتی ہیں، حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور آگے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑا کرو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت بھی نہ کرے، غیبتیں بھی نہ کیا کرو۔ آپس کی غیبتیں اور آپس میں ایک دوسرے کا تجسس، ایک دوسرے کے بارے میں تجسس کرنا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، یہ اس طریقے سے ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور خود ہی اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا یقیناً تم سارے ہی اس کو ناپسند کرتے ہو۔ کون اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اور سب سے گھٹیا یہ چیز ہوتی ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھا جائے، غیبت کو، تجسس کو
اور آپس کی بدگمانیوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی. یہ وہ اخلاقی ہدایات ہیں جو سورۃ الحجرات میں ہمیں دی گئی. اور اسی طریقے سے آگے فرمایا تیسری آیت میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم میں سے بعضوں کو مرد بنایا اور بعضوں کو عورتیں بنایا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں پھر مختلف گروہوں میں بانٹا، وقبائل، اور تمہارے قبائل بنائے. لتعارفوا، یاد رکھو کہ یہ تمہارے صرف اور صرف تعارف کی چیز ہے، یہ تمہارے تعارف کی چیز ہے. اس میں کوئی کرامت، کوئی شرافت، کوئی عزت اور کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ میں اگر فلاں خاندان سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں تو میں بہت اوپر ہوں، اللہ کی نظر میں بہت اوپر ہوں. نہیں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، تمہاری نیکی اللہ کے ہاں قابل اکرام ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک دفعہ فرمایا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کیا چچا، جس کو اس کا عمل نہ اوپر لے گیا اس کا حسب و نسب اس کو کبھی اوپر نہیں لے جا سکتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ سادات خاندان اور سب سے عالی شان خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خیال کرنے والے فتح مکہ کے بعد وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، 10 کے 10 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے. اللہ نے 10 بیٹے دیے اور 10 ملکوں میں ان کی قبریں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل پہ جہاں جہاں آپ نے ان کو بھیجا وہاں چلے گئے اور 10 ملکوں میں ان کی قبریں ہیں. ایسے مطیع اور ایسے فرما بردار اور اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے، آپ ان کو اس شفیق چچا کو فرما رہے ہیں. یہ وہی شفیق چچا تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وظیفہ بھی فرمایا تھا جس کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی. تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے عباس، اے چچا جان، جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو حسب و نسب اس کا اوپر نہیں لے جا سکتا. اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قابل اکرام ہے، قابل عزت چیز ہے، وہ تقوی ہے، تقوی جو اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. یہ ہدایات ہیں سورۃ الحجرات میں ہمارے معاشرتی اور سماجی اعتبار سے جو آپس کی ایک افراتفری کی فضا بنی ہوئی ہے. یعنی کس طریقے سے ایک دوسرے کی غیبتیں کی جا رہی ہیں. علماء نے لکھا ہے جب آپس میں بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں شروع ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو پھر اس طریقے سے آپس میں دل پھٹ جاتے ہیں، دلوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. بستیاں کی بستیاں، شہر کے شہر، ملک کے ملک اجڑ جاتے ہیں. یقیناً ہم یہ سارے حالات ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے خیر کی بات کرنے والے، خیر کو وجود دینے والے، دین کی بات کرنے والے آگے بڑھتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں، آتا ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے آسمانوں سے بارش برستی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو سخت زمین نرم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے جب خیر کی بات ان میں آتی ہے، دین وجود میں آتا ہے تو ان کے وہ دلوں کی سختی، وہ سخت دل وہ نرم ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ جس طریقے سے بارش برستی ہے تو زمین کی پھٹن آپس میں مل جاتی ہے اور جب ان میں کوئی بھلائی کا، کوئی خیر کا کام کرنے والا، بھلائی کی بات کرنے والا جب ان میں موجود ہوتا ہے کسی قوم میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، تو پھر اس خیر کے وجود میں آنے کی برکت سے جو دلوں کی پھٹن ہوتی ہے وہ بھی مل جاتی ہے.
اور پھر آگے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کے ذریعے سے جو گرد و غبار اور جو فضا گرد آلود ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، تو خیر کی بات سے، خیر کے وجود میں، بھلائیوں کے وجود میں آنے سے آپس کی جو غیبتیں، بے حیائیاں اور آپسی اختلافات، آپسی جھگڑے اللہ جل شان اس کی برکت سے ان کو ختم فرما دیتے۔ اور پھر فرمایا کہ جس طریقے سے بارش کے ذریعے سے زمین میں ہر جگہ ہریالی، یعنی ہر جگہ ہی سرسبزہ ہریالی اور ہر جگہ یعنی خوشی خوشی بہاریں بہاریں، رونقیں رونقیں آ جاتی ہیں، اس طریقے سے خیر کے وجود میں آنے کی برکت سے دل، یہ دلوں کی جو زمین ہے یہ اللہ کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ زمین ہموار ہوگی نا، دلوں کی زمین ہموار ہوگی تو دل پھر اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی رہبری رہنمائی فرمائی، آپ نے فرمایا ینزل بامتی سلطان، کہ میری امت پر ایسے بادشاہ آئیں گے، ایسے سلاطین آئیں گے کہ ان کی وجہ سے یضیق الارض عنہم، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی، ان کے آپس کے اختلافات اور مال کی حرص و حوث اور قومی خزانوں کو لوٹنے کی وجہ سے میری امت میری زمین کی وسعت کے باوجود یضیق الارض عنہم، وہ ان پر تنگ ہو جائے گا، ان کے لیے چلنا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پیشن گوئیاں پہلے دے دی، اور یہ محض محترم بھائیوں مزہ لینے کے لیے نہیں ہے جی کہ کانوں کے راستوں سے سن لیا قیامت کی علامات کیا ہے، کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ محض محترم بھائیوں یہ مزہ لینے کے لیے یہ کانوں کی یعنی محض لذت نہیں ہے، نہیں، میں اور آپ ان باتوں کو، علامات قیامت کو معلوم کر کے درست راستے پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہبری رہنمائی فرمائی اس پہ عمل کرنے کے لیے سے اس پہ کھڑے ہوں، اس کو سنیں، اس کو سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے صاف صاف فرمایا، میں اور آپ اپنی ان آنکھوں سے، سر کی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ ہم تو امانت ہماری اردو زبان میں سمجھتے ہیں کوئی چیز کسی نے کسی کے پاس رکھوا دی وہ امانت، عربی میں امانت کہتے ہیں جب کسی آدمی کو کسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے، کسی چیز کا اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس کی پوری حفاظت کرنا، اس کی پوری رکھوالی کرنا اور درست طریقے سے اس کا استعمال کرنا، یہ امانت ہے۔ اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کب ضائع ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو آپ نے فرمائی اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کب ضائع ہوتی ہیں، امانتیں کب ضائع ہونے لگتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب تمہارے معاملات تمہارے نااہلوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اس سے امانتیں ضائع ہونے لگ جاتی ہیں، جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں یہ قیامت کی نشانیوں میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں اور ایک کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ حالات کا بگڑ جانا اور آپس میں بد امنیوں کا پھیل جانا اور آپسی اختلافات، آپس کی ٹوٹ پھوٹ، اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ درجہ دینا اور ماں کی بات کو نظر انداز کر دینا، شراب کا عام ہو جانا، زلزلوں کا عام ہو جانا ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ چند سیکنڈ میں 2 ملک تباہ ہو گئے ہماری آنکھوں کے سامنے،
چند دنوں کے اندر آدھا ملک تباہ ہو گیا، سیلاب، آندھیوں کا، طوفانوں کا آنا اور بے موسمی بارشوں کا آنا، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ اور آپ نے ساتھ سنا جھوٹ بہت عام ہو جائے گا، جھوٹ بہت عام ہو جائے گا، اور مزین جھوٹ، مزین جھوٹ، جھوٹ کی حمایت کرنے والے زیادہ ہوں گے اور سچوں کی حمایت کرنے والے کم ہوں گے۔ یہ واقعہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی عرض کیا، خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی جوتے لے کے آیا، اے خلیفہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، اور یہ بات کہہ کے کچھ مانگنا چاہ رہا تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ نے اپنے جو وزیر خزانہ تھا اس سے کہا کہ اس کو اتنے اتنے درہم یا دینار دے دو، چنانچہ اس نے وہ لیے اور چلا گیا۔ بعد میں وزراء نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے؟ تو خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے نہیں ہیں، لیکن اگر میں اس کی بات کا انکار کرتا اور اس کو رد کرتا تو اس کی حمایت کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے، میری بات کا لوگ انکار کر دیتے اور اس کی حمایت کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے۔ یہ تو عام سی بات ہے مسلمانوں کی، یعنی جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، عقیدے اور عمل کی بگاڑ والی قومیں، جتنی تحریکیں اٹھی ہیں مسلمانوں میں، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ باشا جتنی تحریکیں اٹھی ہیں عقیدے اور عمل کے بگاڑ کی، سب کا عنوان اصلاح کا ہوتا تھا، عنوان ہمیشہ خوشنما ہوتا ہے۔ میں ایمان کی تحریک کے نام پہ اٹھاؤں، میں انصاف کی تحریک کے نام پہ اٹھاؤں، میں فلاں تحریک کے نام پہ اٹھاؤں، میں فلاں کروں گا، ہمیشہ دعویٰ ہر کسی کا وہ قابل اصلاح ہوتا ہے، خوشنما عنوان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمیں ہدایات ہیں قرآن کی، حدیث کی، کہ بہت زیادہ دانش مندی سے آدمی ان کو پرکھ لے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے۔ اس لیے محترم بھائیو، اب جو موجودہ حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں یعنی ہماری طرف کیا چیز متوجہ ہے؟ دینی اعتبار سے ذہنوں کی جو پسماندگی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، فکری اعتبار سے ہم بہت نیچے چلے گئے۔ اس زمانے میں ہم میں سے جس کے پاس جو اختیارات ہیں اور اللہ جل شانہ نے جو قوتیں، جو استعدادیں دی ہیں، ان کو درست طریقے سے استعمال کرتے رہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی دینی سوچ اور فکری سوچ کو بہتر بنانا، لوگوں کے دین کی حفاظت میں میں اور آپ ایک دوسرے کے معاون ہوں۔ ایک ہے ایسی چلتی باتوں میں اپنے آپ کو اس میں لگا دینا اور ادھر کی بات ادھر کر دینا، ادھر کی بات ادھر کر دینا، اس سے فضا خراب ہوتی ہے، اس سے فضا خراب ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو فرشتہ ہزاروں میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جھوٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے۔ اور جب رحمت ہی نہ رہے، جب آدمی سے رحمت ہی اٹھا لی جائے تو رحمت کا اٹھ جانا یہ گویا کہ بے برکتیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، اللہ کی طرف سے ناراضگی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس فضا میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے محترم بھائیوں، ایک دوسرے کو ہم جھوٹ سینڈ کر رہے ہیں، اور بڑا تزیین شدہ جھوٹ، مزین شدہ جھوٹ، ایسے حالات میں محترم بھائیوں بہت ڈرتا رہے آدمی، بہت ڈرتا رہے۔ یہ جو علامات صغرا ہے یہ ساری پوری ہو چکی ہیں، ساری ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری پوری ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا جو فتنہ ہے، سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں سارے انبیاء علیہ السلام کہتے گئے، اپنی امت کو بتاتے گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کی فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، دجال کی فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ بلکہ آپ نے ایک موقع پہ یوں فرمایا کہ فتنے اس طریقے سے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا جب ٹوٹتا ہے تو اس سے یعنی وہ دانے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کانٹا بن جاتا ہے، دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طریقے سے فتنے آئیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام
اس کے فتنے سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور دجال کے فتنے کو اور قیامت کو اس طریقے سے ملا کر مجھے بھیجا گیا، قیامت اور دجال کا فتنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، فرمایا میں اور قیامت اور یہ حالات، یہ فتنے، بالخصوص دجال کا فتنہ، یہ اس طریقے سے قریب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایک بڑا عمل بھی ہمیں بتلایا ان حالات سے بچنے کے لیے، اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا وہ عمل کیا ہے؟ سورۃ کہف کا اہتمام کرنا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان میں ایک بڑا عمل جمعے کے دن خاص طور پہ سورۃ کہف کا اہتمام کرنا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ کہف کی برکت سے صرف دجال کے فتنے سے آدمی محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ جتنے فتنے آئیں گے، آپس کے جھگڑے، آپس میں نفرتیں، آپس کے سیاسی اختلافات، گھریلو اختلافات، یہ سارے کے سارے جتنے فتنے اور جتنی پریشانیاں اور جتنے حالات آنے والے ہیں، ان سارے حالات سے سورۃ کہف کی برکت سے اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک یہ عمل لکھا، اور دوسرا ان حالات میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہو، ان حالات کے تناظر میں، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں دعا سکھائی۔ آپ کو اندازہ تھا کہ قرب قیامت میں یہ حالات آئیں گے، یوں ہوگا، اور جب یہ حالات ہو جائے تو جیسے حالات کا بننا بگڑنا احادیث میں قرآن میں آیا ہے، وہاں حالات کیسے بہتر ہوں گے اس کا طریقہ کار بھی ہمیں سکھایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنة مسیح الدجال وفتنة المحیاء والممات، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے اور ہر زندہ اور مردہ کے فتنے سے۔ ایسے حالات میں ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا کہ اللہ جل شانہ حالات کو بہتر بنا دے، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو، آپس کی بدامنیوں کو، اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کو اللہ اچھے حالات میں بدل دے، امن میں بدل دے۔ اس لیے ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی خوب اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتماد کرنا، آپ کے ایک ایک بات پر اعتماد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کرنا، تاکہ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے، آپ کے ساتھ جو ایمانی رشتہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ اور تیسرا عمل وہ سچی توبہ ہے، جو کچھ پہلے ہو گیا، میں نے بھی یہ باتیں کی، میں نے بھی جو ایک منفی کردار ادا کیا، بدگمانیاں کی، آپس میں مجالس میں بیٹھ کے بہت باتیں ہوئی، میں محترم بھائیو، ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل میں اس پہ نادم ہو، توبہ کرے، بلکہ حالات کو بہتر بنانے کی طرف میں اور آپ اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اب میں اور آپ سوچیں گے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں محترم بھائی، دو ترازو ہے نا، ترازو، اب ایک پلڑے میں 1 کلو وزن رکھا ہوا ہے، دوسرے پلڑے میں 1 کلو ہے اور ہلکی سی چیز زیادہ ہے، تو کیا خیال ہے وہ جھک جائے گا کہ نہیں؟ جھک جائے گا۔ آپ تھوڑی سی چیز اور رکھیں گے اور جھک جائے گا، آپ اس سے بڑھ کے تھوڑی سی چیز اس پلڑے میں رکھیں گے جس میں کم وزن تھا، اب یہ وزن اس دوسرے پلڑے والے وزن سے زیادہ ہو گیا تو یہ جھک جائے گا۔ نہیں محترم بھائی، حالات میں درستگی آئے گی، حالات میں بہتری آئے گی، میرے آپ کے رونے دھونے سے۔ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی تھے نا، جب آپ نے اپنی محنت کا آغاز کیا، کہاں دائیں بائیں سارا کفر تھا، آپ نے محنت کی، 2 ہو گئے، 2 نے محنت کی، 4 ہو گئے، آپ نے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اوروں کو دعوت دی، 4 سے 8، 8 سے 16، یوں بڑھتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہی سازشیں مدینہ منورہ میں ہو رہی تھی۔ منافقین قرآن کی ابتدائی منافقین سے کی گئی، آپ کو اندازہ ہوگا سورۃ بقرہ میں چند آیات کے بعد سب سے پہلے انہی منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ یہ سارا ذکر منافقین کا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشان کرنے والے تھے۔ ان میں بڑے بڑے 2 گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو علی الاعلان
اپنے نفاق کا، اپنی منافقت کا اظہار کرتا تھا۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن اور اس زمانے میں محترم بھائیوں یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے۔ ہماری بنیادیں یقیناً کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے دہریت، فہم و بصیرت، سمجھ بوجھ، وہ جو دینی ایک سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ تو بہت کم ہوگی، بہت کم ہوگی یقین جانو۔ یعنی ذہنی بدحالی بہت بڑھ گئی، ایمانی اعتبار سے جو گراوٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی۔ دہریت پرستی، ہم اپنے دینی جو ہماری بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو چکے ہیں محترم بھائی۔ یہ نفاق کی ایک قسم ہے، نفاق کی ایک قسم ہے۔ اس لیے ان منافقین کا ذکر شروع میں کیا گیا امت کی رہبری رہنمائی کے لیے۔ قرآن پاک اپنے زبان و بیان کے اعتبار سے بادشاہ ہے، جی اثر انگیزی، یعنی جیسے اس کے معنی، مضامین اور اس کے اسلوب کی جو ندرت ہے، اور اسی طریقے سے قصص واقعات پہلی قوموں کے، جی اور اسی طریقے سے موجودہ حالات کے مطابق پوری رہبری رہنمائی کرنا اور قرآن پاک کا عین فطرت کے مطابق ہونا، تو اس میں قدم بہ قدم ہر جگہ ہماری رہبری رہنمائی کی گئی ہے، ہمارے سامنے یعنی ساری کھلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ان حالات میں اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا اور ایسی باتیں جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہو، میں نے عرض کیا نا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بری چیز وہ یہ ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارنا اور آپس کی ایک فضا کو خراب کرنا۔ ایسی فضا میں گناہ عام ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، ساری کی ساری فضا محترم بھائیوں ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس ناپاکی کی وجہ سے پھر تیزی سے حالات آتے ہیں، تیزی سے حالات آتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم اپنے طور پہ اپنے ہی دل میں نادم ہو جائیں، ہو جائیں، توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ میں اور آپ اس پلڑے میں تو بیٹھے جس پلڑے میں خیر غالب ہو، اس پلڑے میں نہ بیٹھے۔ امت بیچاری پہلے پریشان ہے، ساری امت کا سرادہ بکھرا ہوا ہے اور مسلمان ہر جگہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب محترم بھائیوں، میں اور آپ پھر دوبارہ وہ کام کر کے اب اس پلڑے میں کیوں بیٹھے جہاں امت پہلے پریشان ہے؟ ہم اس فساد والی جگہ پر بیٹھ کر ہم فساد کو فروغ دیں گے، اس سے فساد اور پھیلے گا، فتنے اور پھیلیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم دل ہی دل میں سارے دوست توبہ کریں۔ یہ جو 3-4 کام ہیں یہ کرنے کے، ایک تو درود شریف کا اہتمام بہت کثرت سے، اور دوسری چیز توبہ استغفار، اس میں استغفار کی کثرت ہو، اور تیسری چیز جیسے جمعے کے دن خاص طور پہ ان موجودہ حالات سے بچنے کے لیے اور دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے سورۃ کہف ان حالات کی بہتری میں، ان حالات کی درستگی میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ہے۔ اس لیے خاص طور پہ جمعے کے دن ہمارے مرد بھی، ہماری مستورات بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں۔ دجال ایک خاص چیز کا نام نہیں ہے، دجال ایسے فتنوں کا نام ہے کہ امت جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کر کے دکھایا، وہ اعمال دیے جن کے ذریعے سے ان سے حفاظت ہوگی، ورنہ امت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اعمال بتلائے۔ دجال ایسے فتنے کا نام ہے، اور آپ نے بلکہ اس حدیث میں فرمایا کہ جو قرب قیامت میں دجال آئے گا اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور ایک آنکھ ٹھیک ہوگی۔ اس کی تفسیریں مختلف کی گئی، جس میں ایک تفسیر یہ کی گئی آنکھ کے کانے ہونے کا مطلب ظاہری آنکھ کا کانا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا مطلب یہ فرمایا کہ ایک اندر کی بصیرت ہوتی ہے، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر کی آنکھیں ہیں اور ایک باطن کی آنکھیں ہیں۔ جو آدمی، جس آدمی کی زندگی سنت پہ گزرتی ہے، اللہ کے احکامات پہ گزرتی ہے، چلتے چلتے اللہ جل شانہ وہ اندر کی جو بصیرت ہے، وہ بصیرت ہے، وہ والی آنکھ دیتے ہیں جس سے وہ حلال و حرام کو، جائز ناجائز کو، سچ یا جھوٹ کو پرکھ لیتا ہے۔ کہ امام بخاری رحمہ اللہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایسے نہر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ درہم دنانیر کا ایک تھیلا تھا، وہ شمار کر رہے تھے۔ اچانک ایک بندہ آیا، اس نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے بھی کہا کہ آپ بھی شمار کریں، وہ شمار کرنا شروع کر دیے۔ کچھ وقت کے بعد کچھ لوگ اور آئے اور اس آدمی نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پہ ان لوگوں کی موجودگی میں الزام تراشی، الزام لگایا اور کہا کہ اس بوڑھے میاں نے میری درہم دنانیر کی ایک تھیلی چرا لی،
امام بخاری نے دیندار آدمی اور وقت کے بڑے محدث اس وقت بھی علماء کا اتفاق ہے اور محدثین کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑے محدث امام بخاری رحمہ اللہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ بڑے پریشان. جب ان لوگوں نے امام بخاری کی تلاشی لی، دیکھا کوئی تھیلی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، چونکہ یہ ساری تھیلی شمار کر چکا تھا اور پرکھ چکا تھا اور تھیلی کا رنگ دیکھ چکا تھا، اس لیے بڑا مزین قسم کا اس نے جھوٹا الزام لگایا. تو وہ آدمی اس آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ کی، کہا کہ تو اس سفید پوش ان بزرگ شخصیت پہ الزام تراشی کرتا ہے. جب اس کو خوب ڈانٹا اور وہ لوگ چلے گئے، بعد میں یہ آدمی امام بخاری رحمہ اللہ سے ملا، کہنے لگا علیحدگی میں ہو کے امام بخاری رحمہ اللہ مجھے معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے، آپ بڑے آدمی ہیں، کہیں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. پھر یہ فرمایا کہ حضرت یہ بتلاؤ کہ وہ تھلی آپ نے کہاں کی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں اس زمانے میں وہ حدیث شریف کا کام کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جمع کر رہا تھا. اگر آج میری ذات پہ دھبا لگتا تو یہ میری ذات پہ دھبا نہ آتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر دھبا لگتا. اس لیے میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، چونکہ نہر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا جو میں نے ساری کی ساری وہ تھیلی نہر میں پھینک دی. پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو نابینا تھا، میری والدہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میری بینائی کی دعا کی، میری ماں نے اپنی ہمت اور قوت کی بقدر دعا کی، اللہ جل شان نے اپنی شان دیا کہ مجھے ظاہری آنکھیں بھی دی، اس کو کہتے ہیں یعنی ظاہری بصارت بھی دی اور باطنی بصیرت بھی دی. میں نے اپنی باطنی بصیرت سے، اس باطنی آنکھ سے فرق کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ تھیلی، یہ درہم دنانیر جاتے ہیں تو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر دھبا نہ. یہ باطنی آنکھ پھر اللہ دیتے ہیں محترم بھائیو. جب آدمی ایسے حالات میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اپنے دوستوں کو سنبھالتا ہے اور ان کی درست راہبری رہنمائی کرتا ہے، پھر اللہ جل شان وہ اندر کا نور دیتے ہیں، اندر کا نور دیتے ہیں. اللہ جل شان ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کی ان حالات کا مقابلہ کرنے کی اور ان حالات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.